سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. لوگ کہتے ہیں یار چلو چھوٹا ہی گناہ ہے. سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو. دھیان دینا، بہت دھیان دینا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو، بس اتنا یاد رکھو کہ تم ادھر گناہ کرتے ہو، ادھر رسول اللہ کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس گناہ کو میں کس منہ سے چھوٹا کہوں جس گناہ کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے اور آقا کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی. اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی مت کرنا. اور آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. چوری مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کا اللہ ماشاءاللہ حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں چور پیدا ہو گئے. باضابطہ بستی میں چور رہنے لگے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک دن وہ تھا کہ مسلمانوں کی بستی میں اگر کوئی چیز چھوڑ کر کے چلا جاتا اور وہ برسوں کے بعد واپس آتا تو دیکھتا کہ وہ چیز وہیں پڑی رہتی. کیونکہ ہمارے مذہب میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے وہاں پڑی ہوئی چیز مل گئی، مجھے گمشدہ چیز مل گئی. بھئی تم نے اٹھایا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پڑی ہے اس کو لقطہ کہتے ہیں. اور لقطے کے مسائل یہ ہے کہ جو چیز زمین پہ پڑی ہوئی ملے اس کو نہیں اٹھانا. اب نہیں اٹھانے میں حکمت کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار میں نہیں اٹھاؤں گا، کوئی تو اٹھائے گا، وہ جانے، اس کا کام جانے. آپ نے نہیں اٹھانا. کیوں نہیں اٹھانا؟ پڑی ہوئی چیز کیوں نہیں اٹھانا؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جس کی چیز گر گئی اس کو پتا چلے گا کہ میری چیز گر گئی ہے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گا. تو تم تو اٹھا کر کے چلے گئے، اس کو کہاں ملے گی؟ چھوڑ دو وہیں. اٹھانے کی ایک ہی صورت ہے، اگر خیانت دار لوگ وہاں موجود ہے، خائن لوگ موجود ہے کہ کھا لیں گے، غصب کر لیں گے، تو آپ اس لیے اٹھائیں کہ چلے میں اس کو محفوظ رکھوں گا. لیکن پھر اب آپ کی ذمہ داری ہوگی، بہت زنجیروں میں آپ جکڑ گئے. اب اس چیز کو آپ پورے ملک میں اس کی تشہیر کر سکتے ہیں. تو بھئی یہ چیز مجھے ملی ہے، جس کی وہ نشانی بتا کے لے جائیں. اور اگر آپ اس کو مسجد میں دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، مدرسے میں دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، کسی غریب پہ صدقہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بس آپ کو اس تک پہنچانا ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. البتہ اب وہ چیز ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، پڑی ضائع ہو جائے گی. تب یہ ہے آپ اس کو بیچ دیں، بیچ کر کے اب آپ مسجد مدرسے میں دیں. لیکن پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آ گیا کہ بھئی میری چیز تھے مجھے دے. آپ کہیں میں نے مسجد میں دے دیا، کہا نہیں میں تو تجھ سے لوں گا. آپ پہ فرض ہے آپ اس کو تاوان بھریں گے. کیوں اٹھایا تھا آپ نے؟ یہ ہے پڑی ہوئی چیز کا. مجھے خوبصورت بات یاد آئی، اس لیے کہ زیادہ بات لمبی نہیں کرنا. بہت دنوں سے آپ کے محلے میں نہیں آنا ہوا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرامات بھی عام طور پہ نہیں ہو پا رہے شہر میں. ہمارے کچھ احباب یہاں کے نوجوان ذوالقرنین وغیرہ، ان کی خواہش تھی ان کے گروپ کی کہ یہاں پر کچھ گفتگو ہو جائے. ایک بات یاد ہے، آج کل ہر چیز میں لوگ غربت لاتے ہیں. مولانا سید صاحب غریبی چوری کرنے مجبور کر رہی ہے، یہ کرنے پہ وہ کرنے مجبور. میں کہتا ہوں شرم کرو. غریبی چوری کرنے میں مجبور کرتی ہے، محنت کرنے پہ کیوں مجبور نہیں کرتی؟ اگر غریبی ہے محنت کر، چنا بیچ، کچھ بھی بیچ. اللہ کا وعدہ ہے وہ رزاق ہے، تجھے رزق دے گا. اور جو حلال روزی کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا اللہ اس کو وہ عزت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کا گمان نہیں کر سکتا. جب بڑے بڑے اولیاء چپل سی سکتے ہیں تو تو کون ہے؟ یہ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے. محنت کرو. ہم سے پہلے بھی غریب گزرے، لیکن غریبوں کی غیرت کیا تھی؟ آؤ مجھے خوبصورت سا واقعہ یاد آیا. کیا غریبوں کی غیرت. دلی کی جامع مسجد میں روزانہ جو ہے وہ ٹورسٹ لوگ جو آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، سیاح جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں،
سیاح لوگ، انگلش میں ان کو ٹورسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں دلی کی جامع مسجد دیکھنے کی۔ یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حکومت ہماری تھی تو ہم نے کوئی چیز نہ کرائے پر دی نہ بیچا، ہم نے یہ سب نہیں کی، بلکہ ہم نے ایسی بنایا کہ ہم تو مر کر زمین میں چلے گئے، صدیاں بیت گئی، لیکن ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو لوگ آج تک دیکھنے آتے ہیں، اور دیکھنے کے آتے ہیں ہندوستان کو دے کر جاتے ہیں۔ ہم نے لوٹ کے کھایا، اس لیے کہ لٹیرے ہم ہے ہی نہیں، ہم تو دینے والوں کی امت ہے، دینے والوں کی اولاد ہیں، دینے والوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں لوٹا، اور بنایا تو ایسے نہیں بنایا کہ بنایا 4 روپے کی اور چندہ کیا 50 روپے کا، ایسے نہیں بنایا، تو اپنے مال سے بنایا، اور ایسے ہی بنایا کہ آج تک لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دباتے ہیں کہ فنکاری کا یہ عالم ہے۔ آج بھی، حالانکہ آج ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے، لیکن تاج محل کو دیکھو، جس دور میں بنا تھا اتنا عروج پر، ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی لوگ تاج محل جیسا بنا نہیں سکتے، جو ہم نے ہاتھوں سے بنایا مشینیں بھی ویسا نہیں بنا سکتی۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے، جس طرح دلہن کو بندیا سے سجایا جاتا ہے، اس زمین ہندوستان کو ہم نے لال قلعہ کے گویا کہ سندور بھر کر ہندوستان کی مانگ میں اس کو سجایا اور تاج کی بندیا لگائے۔ اگر یہاں کی تہذیب میں سندور ہے تو ہم نے لال قلعہ کا سندور بھرا اس ملک کی مانگ میں، اور دلہن بنانے کی رسم میں اگر بندیا ہے تو تاج کی بندیا لگائی ہے ہم نے، اور اس کو تاج کی بندیا لگا کے سونے کی چڑیا بنائی ہے ہم نے۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ دینے والوں کا مزاج ہی اور ہے۔ بہرحال میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میرا عنوان ہی وہ نہیں ہے۔ تو دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے، لال قلعہ دیکھنے کے لیے، تاج آگرہ میں دیکھنے کے لیے لوگ ابھی بھی آتے، بھول بھلیا دیکھنے کے لیے بھی ابھی بھی آتے۔ ایک انگریز دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ ایک بندہ جس کے پیر بھی کٹے ہوئے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے، وہ بھیک مانگ رہا ہے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر۔ انگریز نے دیکھا تو اپنا پاکٹ نکالا، اور پاکٹ نکال کر کے اس ہاتھ کٹے ہوئے بھکاری کو، وہ مسلمان تھا، اس کو بھیک دیا، اور جب بھیک دیا تو بھیک دے کر کے چلا گیا۔ وہ اپنا پاکٹ جیب میں رکھنے کی بجائے وہ جیب میں رکھا اس نے، لیکن ہاتھ کی حرکت کچھ علیحدہ سی ہو گئی اور اندازہ اس کا ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو جیب میں پاکٹ جانے کی بجائے وہ زمین پہ گر گیا۔ وہ چلا گیا۔ اس فقیر کی نظر، جو بھکاری تھا، اس کی نظر اس پاکٹ پر پڑی تو اس نے آواز دی، لیکن اس کی آواز نہیں جا سکتی تھی، وہ چلا گیا تھا دور، پیر بھی اس کے کٹے ہوئے تھے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے۔ پھر اس نے بڑھ کر کے، چونکہ قریب میں وہ پاکٹ پڑا تھا، اٹھا کر کے رکھ لیا، اور روزانہ وہ پاکٹ لے کر آتا اور لوگوں کو دیکھتا کہ وہی تو نہیں، وہی تو نہیں۔ برسوں کے بعد پھر وہی انگریز آیا تو اس نے پہچان لیا اس فقیر نے۔ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ممبئی میں دیکھا ہے کہ جو عورتیں اور جو مرد مسجد کے دروازے پر چپل سنبھالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ چپل آپ ان کے پاس اتار دیں، آپ جا کے اسماعیل ابھی مسجد ہے، عاشق شاہ بخاری مسجد ہے، وہاں تجربہ کر لیں، آپ اتار دیں، وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو آپ نے چپل اتاری تھی، صرف چہرہ دیکھ کر وہ چپل آپ کے پاس رکھیں گے۔ ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں، خدا جانے کیسا ان کا دماغ ہے۔ اتنے نمازی آتے ہیں اور ان کا حال یہ، اکثر ایسا ہوا کہ میں جمعہ میں گیا، آخری میں نکلا تو وہ چلی گئی چپل والی جو سنبھالتی تھی، لیکن میری چپل کو اس نے وہاں رکھا کہ یہ اس کی چپل۔ یہ ہوتا ہے، آپ جا کے تجربہ کریں گے۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جس کو دولت دے اس کو دماغ بھی دے، اور جس کو غربت دے اس سے دماغ بھی چھین لے، ایسا نہیں ہوتا۔
قدرت کی عطائیں، قدرت کی عطائیں. تو وہ دیکھتا رہتا روزانہ، اور آج اس کو انگریز نظر آ گیا تو اس نے وہ پاکٹ اس کو دیا، اور پاکٹ دے کر کے اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کا پاکٹ ہے. اس نے دیکھا تو اس کی ساری رقم جیسے کہ ویسے ہی تھی. اس انگریز نے کہا کہ یہ پاکٹ میرا گرا تھا، میں تو چلا گیا تھا، برسوں بعد آیا، اور تم فقیر آدمی ہو، تم تو بھیک مانگتے ہو. اگر تم یہ پاکٹ کی رقم لے کے خرچہ کر لیتے تو مجھے کیا پتا تھا، کیا معلوم تھا. ہائے رے ہائے، غریب تیرے عشق کو سلام. اگر ایسی غربت ہو تو ایسی غربت امیری پر فوقیت رکھتی ہے. اس لیے کہ غربت جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے، غربت دل کے خالی ہونے کا نام. کچھ لوگ اٹھ کر کے اگر ادھر سے ادھر آ جائیں تو وہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے ذرا اچھا ہو جائے. آپ ادھر آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، 1 سیکنڈ کے اندر تو اچھا ہو جائے. درود شریف پڑھتے ہوئے آ جائیں. آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بابو، اے بابو آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ابھی کسی کو کچھ مت بولو، درود شریف پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگریز نے کہا یار تم فقیر ہو، بھیک مانگتے ہو، لوگ ایک ایک سکہ ڈال کر کے جاتے، تمہیں اتنی نوٹ مل گئی تھی، وہ بھی انگلستان کی نوٹیں مل گئی تھی، اگر تم اس کو خرچہ کر ڈالتے تو کون پوچھنے آتا. وہ فقیر تھا لیکن دل کا امیر تھا. وہ فقیر تھا مگر دل کا امیر تھا. میں کبھی کسی عاشق رسول کو غریب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول بستا ہو اس سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے. ہر دولت خریدی جا سکتی ہے، عشق مصطفیٰ اس دولت کا نام ہے، اس کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا. اور غریب عشق رسول رکھنے والے کو غریب کہنے والے کو میں اس کی توہین سمجھتا ہوں. اس لیے کہ واللہ ایک پنڈے میں عشق مصطفیٰ رکھا جائے اور ایک پنڈے میں پوری کائنات کی دولت رکھی جائے تو عشق مصطفیٰ بھاری ہوگا. اس لیے کہ جنت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گی، دولت کی وجہ سے نہیں ملے گی. تو اس انگریز نے کہا کہ تم فقیر ہو، فقیر، تم یہ پیسے خرچے کر لیتے تو تمہارا کون کیا کر لیتا، مجھے تو پتا بھی نہیں چلتا. اس فقیر نے جواب دیا میں مسلمان ہوں اور تم عیسائی ہو. جب تمہارا پاکٹ گرا تو گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے اللہ نے بھی دیکھا، گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے نبی نے بھی دیکھا، اور گرتے ہوئے پاکٹ کو تیرے نبی جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا. اب گرتا ہوا پاکٹ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، تیرے نبی دیکھ رہے ہیں. اب میں اس کو اٹھا کر خرچہ کر لیتا، اب اگر میں اس کو اٹھا کے خرچہ کر لیتا، چرا لیتا، کھا لیتا، تو تیرے نبی چوتھے آسمان سے میرے نبی کو دیکھتے اور میری اس حرکت سے میرے نبی کا سر نیچا ہو جاتا. اس لیے کہ اولاد کی برائی سے باپ کا سر نیچے ہوتا ہے، اور ہمارے نبی ہمیں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں، ماں سے زیادہ چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے تیرے نبی کہتے کہ دیکھیں آپ کا امتی میرے امتی کے ساتھ کیسی چوری اور زیادتی کر رہا ہے، واللہ میرے نبی کا سر نیچے ہو جاتا. چند پیسوں کے عوض میں اپنے نبی کا وہ اعلیٰ سر جس پر ورفانا لک ذکرک کا تاج سجا ہو، جس پر قیادت، امامت، سیادت کا تاج سجا ہو، شفاعت کا تاج سجا ہو، وہ سر اس چھوٹی سی رقم کے عوض جھکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے نبی تیرے نبی سے کہے کہ دیکھ تیرے امتی کے پیسے گرے تو میرا امتی فقیر ہو کر بھی خرچہ نہیں کر رہا ہے، چرا نہیں رہا ہے، اور میرے نبی کا سر جو اونچا ہے فخر سے مزید اونچا ہو جائے. ہم تو فاقوں میں زندگی گزار لیں گے لیکن اس اعلیٰ سر کو نیچے کیسے ہونے دیں گے. اب میں یہاں آپ سے کہتا ہوں سنیو، جس نبی کے نام پہ مر مٹنے کی بات کرتے ہو، کبھی سوچا جب ناشتے ہوں گے تو نبی کی سر اقدس کا، جب نماز کے وقت میں گیم کھیل رہے ہوتے ہوں گے حضور علیہ السلام پہ کیا گزرتی ہوگی.
جب عورتوں کے ساتھ بدفعلی بد نظری مسلمانوں کے محلے کے اندر جب پاپ ہوتا ہوگا، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی.